بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ڈاکٹر ممتاز صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ موضوع ہے کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر. کیا ٹاپک ہے؟ کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر. یہ کیسے پتہ چلا کہ مسلم ہو گیا؟ اچھا، تو آپ کا مطلب یہ کہ کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر اور کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہاں، there should be no difference. لیکن آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے. تو آپ کہیں نا کہ ہاں بتائیے. اور آخرت بھی مدد ہو سکتی ہے، لیکن مسلم لیڈر کے لیے اصل ترجیح آخرت ہوتی ہے اور دنیا میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر کی صفات جو ہیں وہ تو ایک ہی ہوتی ہیں، چاہے مسلم لیڈر ہو چاہے غیر مسلم لیڈر ہو، لیکن یہ کہ جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ کی بات کو ہم اس طرح سے لیں تو درست ہے آپ کے خیال میں؟ کیا باقی لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ لیڈرشپ کے لیے جو کوالٹیز چاہیے تو وہ تو بنیادی طور پہ اگر انسانوں کی لیڈرشپ کرنی ہے تو وہ ایک ہی ہونی چاہیے نا، کیونکہ انسان ساری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان انسانوں کو اگر لیڈ کرنا ہے تو بنیادی طور پہ تو وہ ایک ہی طرح کی کوالٹیز ہوں گی. البتہ جو فرق ہو جائے گا جو آپ کے ساتھی نے کہا وہ فرق یہ ہو جائے گا کہ مسلم لیڈر کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوگا وہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہوگا، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہوں، اس دنیا میں کرنا چاہتے ہوں، لیکن آخرت کا ان کی زندگی میں شاید کوئی تصور ہی نہیں ہوگا یا تصور اس سے مختلف ہوگا کہ جو ہمارا تصور. لیکن میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو ہم اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اگر پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود لیڈر ہوتا کون ہے یا لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. جتنا ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اتنا ہمارے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ پھر ہم مسلم لیڈر کی کوالٹی جو ہے اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ویسے آپ میں سے کون کون پہلے سے لیڈر ہے کوئی پہلے سے لیڈر؟ کوئی نہیں ہے. اچھا، سی آر ہے کوئی؟ اچھا، آپ تو سی آر ہیں تو آپ تو ہو گئے نا لیڈر. اچھا، اور کوئی ہے کبھی رہا ہے پہلے لیڈر؟ نہیں رہا. بولنے کا شوق ہے. آپ رہے ہیں؟ کیا آرگنائزیشن ہے؟ اپنی پریکٹس کا لیڈر، آرگنائزیشن سے زیادہ انسٹیٹیوشن کہہ لیں آپ. میں اپنی کلینک میں 10 لوگوں کا لیڈر. ٹھیک. آپ کلینک کے چونکہ ایک طرح سے سربراہ ہیں تو اس اعتبار سے جتنے وہاں پہ لوگ ہیں ان سب کے لیڈر. ٹھیک. تو ایک اگر ہم فرق سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لیڈر ہیں. آپ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں؟ لاہور میں ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی کس جگہ؟ کسے معلوم ہے قائد اعظم یونیورسٹی کس جگہ؟ آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، تو قائد اعظم یونیورسٹی جانا ہو تو کون لیڈر ہو سکتا ہے اس گروپ میں؟ یہ بن سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں بن سکتا چونکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا پتہ کسی کو بھی نہیں معلوم. تو آپ تلاش کریں کیا فرق ہے ان دونوں میں. آپ ایسے کلینک چلا رہے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ فائنل ایئر میں، حالانکہ تعلیم تو ان کی کم ہے، لیکن یہ کہ یہ لیڈر ہیں اگر قائد اعظم یونیورسٹی جانا ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی نے معلوم ہے، لیکن اسی طرح سے اسلام آباد کی کوئی بھی اور جگہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو جس کو معلوم ہوگی وہی لے جا سکتا ہے. اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عام ڈرائیور ہو جس کی تعلیم تو شاید چند جماعتیں ہوں، لیکن وہ چونکہ آپ کو لے جا سکتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی تو وہ آپ کا لیڈر خود بخود بن جائے گا. تو اگر ہم تلاش کریں کہ آپ میں اور اس
चंद जमातें पढ़े हुए ड्राइवर में फ़र्क क्या है, तो क्या पता चलेगा? नॉलेज का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप पे जब हम बात कर रहे हों तो लीडरशिप की तो नॉलेज है, और जिसके पास ज़ाहिर है कि नॉलेज ज़्यादा है वो फिर लीडरशिप के मैदान में आगे बढ़ता चला जाएगा। और नॉलेज का ताल्लुक जिस चीज़ से है वो नहीं, अभी आप नतीजा नहीं निकालने होगा। आपने महसूस किया जब मैं इन पहले दोस्त से मैंने हाथ मिलाना चाहा तो इन्हें कुछ टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, उसके मुकाबले में आपको कम लगा, और उसके बाद हम जितना आगे बढ़ते चले जाते उतना कम होता चला जाता। क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? ये जो प्रोसेस है पूरा कि आप को इल्म कहाँ से हो रहा था, आंखें आपको ये बता रही थी कि ये जो हाथ आगे आया है तो ये एक एक्शन हुआ है, नॉलेज आपको मिली। लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज मिलना काफ़ी है? उसकी एक प्रोसेसिंग हुई ना। प्रोसेसिंग ये हुई कि हाथ आगे आने का मतलब ये है कि ही वांट्स टू शेक हैंड, और फिर प्रोसेसिंग ये हुई कि इसका एक रिस्पांस होना चाहिए, वरना तो बड़ी बदतहजीबी है कि एक आदमी हाथ आगे बढ़ा रहा है और तुम बैठे हो ऐसे और सारे लोग देख रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग थी, इस प्रोसेसिंग में पहले से भी कुछ नॉलेज थी ना। उसने ये बताया कि जब कोई हाथ आगे बढ़ाए तो आपको जवाबन हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और हैंड शेक करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में आपको सबसे पहले एक सिग्नल मिला, एक नॉलेज आपको मिली, एक इंफॉर्मेशन आपको मिली, जिसको आपने अपने दिमाग में प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद फिर दिमाग ने आपके हाथ को ये इंस्ट्रक्शन दी कि तुम आगे बढ़ के शेक हैंड करो। ये वो चीज़ है जिसे लीडरशिप के हवाले से बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेने की ज़रूरत है कि लीडरशिप दरअसल है क्या। आइए हम इसी पे आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज। ये आप तकसीम करें। अगर आप में से किसी ने ये एक्सरसाइज पहले की हुई है तो वो इसको अपनी जगह एंजॉय कर ले, लेकिन जरा कम वक्त उसे बयान ना करें। आपने इसे पढ़ना है और बाबा से बुलंद नहीं पढ़ना। आपने इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे पलट के रख देना है। पढ़ने के बाद इसे पलट के रख देना। तो क्या मैं इस बारे में सवाल कर सकता हूँ अब आपसे? सवाल कर सकता हूँ। अच्छा, सवाल तो बड़ा सादा सा है और मुझे यकीन है सबने पलट के रख ली है अपने से। तो सादा सा सवाल ये है कि इसमें जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, इसमें लेटर एफ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? लेटर एफ कौन बता सकता है बगैर दोबारा देखे? थ्री टाइम्स। कौन बोला है? वाकई? अच्छा ठीक है, आपके पास 6 और 5 मरतबा है। 5 4 दफा 5 तुम आप 5 दफा। अच्छा दोबारा देखो, दोबारा अपनी अपनी स्लिप देखनी है और बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना उसे, और देख के फिर आपने पलट के रख देना। हाँ, अपना अपनी स्लिप देखनी है, पढ़नी है और दोबारा पलट के रख दें आप। जी अब पलट के रख दें। तो कितनी मरतबा है?
ایک منٹ 5 4 4 5 6 5 آپ 5 6. اچھا ذرا آپ ایسا کریں اپنی اپنی سلپ کو چینج کر لیں ایکسچینج کر لیں ایک دوسرے سے. دیکھیں کوئی اس میں ایسا تو نہیں کوئی فرق ہو کسی کے پاس 4 ہے کسی کے پاس 5 ہے کسی کے پاس 6 ہے. ویسے کسی کے پاس 3 بھی ہے 3 والے ہاتھ اٹھائیں نا. ہاں 3 ٹھیک ہے. ایکسچینج کرنے کے بعد پڑھیے اور پڑھ کے پھر پلٹ کے رکھیے. جی آپ اب ایکسچینج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اسے پڑھ لیا ہے اور پڑھ کے اب ذرا دوبارہ آپ اسے پلٹ کے رکھ دیجیے نا. آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کنونس نہ کریں کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس 6 مرتبہ ہے تو 4 کون ہے 4 ٹھیک ہے اور 4 6 جی آپ 5 آپ کے پاس 6 آپ نے ایکسچینج کیا الگ ہے. اچھا ایکسچینج کے باوجود آپ کے پاس اب جو آئی ہے وہ 6 ہے اور پہلے والی بھی 6 تھی اور ان کے پاس پہلے والی بھی 5 تھی اور یہ والے بھی 5 ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے کیوں آپ کے پاس کتنی 3 ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں 3 ہو سکتا ہے کیا ہوا. اچھا تو آپ کے پاس 3 ہے اور آپ کے برابر 6 ہے 6. اچھا جناب تو کیسے فیصلہ کریں. یہ ایکسچینج کرنے کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ سلپ تو وہی ہے دوسرے کے بعد بھی اور آپ سب لوگ میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں. کچھ لوگ فائنل ایئر میں ہیں کچھ لوگ 4تھ ایئر میں ہیں اور اس اعتبار سے جو سوال ہے وہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے اور آپ کم از کم 3 یا 4 مرتبہ ابھی سلپ دیکھ چکے ہیں اور آپ کے درمیان یہ اتفاق رائے نہیں ہے کہ یہ 3 مرتبہ ہے 4 مرتبہ ہے یا 5 ہے یا 6 ہے. تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے ہمیں اتنے اختلاف کی وجہ کیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس اختلاف کی. ہاں اوور لک کر رہے ہیں کوئی چیز. امپورٹنس نہیں دے رہے ویسے یعنی کیا مطلب ہے کہ کون امپورٹنس نہیں دے رہا 6 والا یا 3 والا. 3 والا نہیں دے رہا کیوں 3 والے کا خیال آپ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ امپورٹنس نہیں دے رہے درست نہیں امپورٹنس تو دے رہے ہیں سو بھی نہیں رہے بالکل پورے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. بہرحال میرا خیال ہے ہمیں اسی بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک دفعہ تو اور دیکھ لیجئے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 3 4 یا 5 مرتبہ ہے وہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں اور بتائیں کہ اب ان کے پاس کتنا ہے. اب آپ کے پاس ہوگا. دیکھیے ہم نے یہ اس مشق پہ کافی ٹائم لگایا ہے. کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے میدان میں بعض بڑی اہم حقیقتوں کی جانب نشاندہی کرتا ہے اور وہ اہم حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بے شمار انفارمیشن آ رہی ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ لیڈرشپ کے لیے بڑا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ نالج جس کے پاس نالج زیادہ ہے وہ خود بخود لیڈر بن جائے گا. تو نالج آ کہاں سے رہی ہے اور جہاں سے آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو دے رہا ہے نالج وہ آپ کو دیتے ہوئے کسی خاص پیکٹ میں دیتا ہے وہ خاص پیکیجنگ اس کی کرتا ہے وہ خاص طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے نتیجے میں نالج آپ کے پاس آتی ہے. تو یہ جو سلپ آپ نے ابھی ابھی دیکھی یہ ایک سادہ سے سوال کے جواب میں آپ کے درمیان اتنا اختلاف سامنے آیا. اچھا پہلی مرتبہ تو اس اختلاف کو جسٹیفائی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں سوال معلوم نہیں تھا. جب سلپ ہم نے دیکھی تو ہم میں سے بعض نے اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کی بعض نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بات آپ کے سوچنے کی ہے وہ یہ کہ پہلی مرتبہ کے بعد تو معلوم تھا کہ سوال کیا ہے اور دوسرے الفاظ میں ایک چھوٹی سی سلپ میں ایف کو کاؤنٹ کرنا یہ دوسری مرتبہ بھی غلط ہوا تیسری مرتبہ بھی غلط ہوا چوتھی مرتبہ بھی غلط ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب آپ کے ذہن نے ایک رخ پہ کام کرنا شروع کر دیا تو اب اس رخ پہ سے پلٹ کے آنا بڑا مشکل. جو فرسٹ امپریشن آپ نے ایک دفعہ لے لیا غلط لیا یا صحیح لیا تو یو اسٹک ٹو دیٹ. آپ کا ذہن جو ہے وہ تیزی سے تبدیل نہیں ہو.
دراصل ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر، اور اس میں ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ بنیادی طور پہ کیا ہے، اور اس اعتبار سے جب ہم بات کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آخر ہمیں مسلم کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر سمجھنے کی ضرورت بھی کیوں ہے۔ اس لیے کہ وہ لیڈرشپ چاہیے جو مسلمانوں ہی کو لیڈرشپ نہ دے رہی ہو بلکہ پوری دنیا کو لیڈرشپ دے رہی ہو۔ اس کے لیے ہمیں اس سارے تصور کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ آج نالج آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ لوگ اس وقت جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہوں اور چاہے فائنل ایئر میں ہوں، وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ویسٹ سے آئی ہیں نا؟ تو وہ نالج ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ نالج آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق یقینی طور پہ آپ کا ذہن بھی بنتا ہے، اسی کو پھر آپ اپنی لائف میں اپلائی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سلپ پہ غور کریں جو میں نے آپ کو دی ہے، تو اس سلپ میں پڑھنے میں جو غلطی آپ سے ہو رہی ہے، آپ میں سے بعض لوگوں نے بات کہی کہ غلطی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز پہ ایک حد تک ہی توجہ دے رہا ہوتا ہے، تو بنانے والے نے، میں نے جب آپ کے لیے سلپ بنائی تو اس میں ایک خاص خیال رکھا۔ وہ خاص خیال یہ تھا کہ یہ کیپٹل لیٹرز میں، کیپٹل لیٹرز میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ تمام حروف جو ہیں وہ یکساں سے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اسی کو اپر لوور میں لکھ رہے ہوتے، یعنی چھوٹے اور بڑے حروف میں ملا کے لکھ رہے ہوتے، تو ایف کتنا بڑا ہوتا؟ ظاہر ایف بڑا ہو جانے کی وجہ سے پہلی مرتبہ تو غلطی ہونے کا امکان تھا، لیکن دوسری مرتبہ غلطی ہونے کا امکان بہت کم تھا۔ تو دراصل جو آپ کے سامنے انفارمیشن دیتا ہے اور جو آپ کے سامنے نالج پیش کرتا ہے، اس کا اپنا ایک ذہن ہے، اور اس ذہن کے مطابق جب وہ آپ کے سامنے اسے پیش کرتا ہے تو جو آپ کے ذہن پہ اثر وہ ڈالنا چاہتا ہے وہی اثر آپ کے ذہن پہ پڑتا ہے بیشتر صورتوں میں۔ اکا دکا کیسز میں نہیں ہوتا، یا بعض ایسی صورتوں میں نہیں ہوتا جب کوئی اور سورسز آف نالج بھی ہوں، آپ کے پاس واحد سورس آف نالج نہ ہو۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ نالج کس کے پاس ہے، اور بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں اٹ از نالج دیٹ گیوز یو دا رول آف اے لیڈر۔ اور اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو انسانوں سے زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ نام لیجئے کسی جانور کا۔ ہاتھی، ہاتھی جو ہے اتنی قوت والا جانور ہے لیکن انسان اسے قابو میں کر لیتا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، انسان اسے قابو کر لیتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں والے جانوروں کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے۔ کتنے جانور ہیں جن کی آنکھیں انسان سے زیادہ تیز دیکھ سکتی ہیں، دور تک دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی انسان قابو کر لیتا ہے۔ کس طرح قابو کر لیتا ہے؟ اس کے پاس دماغ ہے۔ ان جانوروں کے دماغ سے زیادہ طاقتور دماغ اس کے پاس ہے۔ اس لیے ساری ان کی اسکلز ایک طرف، لیکن انسان جو ہے ان اسکلز کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور آپ لوگوں نے تو پڑھ لیا ہوگا، یعنی آخر میں انسان کے سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، سارے آرگنز ڈیڈ، لیکن دماغ ابھی زندہ ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کو کلینکلی ڈیڈ نہیں کریں گے ڈکلیئر جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تب دنیا میں جتنی بھی جاندار ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان زیادہ اشرف ہے، زیادہ بلند ہے، زیادہ برتر ہے۔ تو اگر انسان زیادہ برتر ہے تو اپنے دماغ کی وجہ سے،
تو یہ بتائیے کہ انسانوں میں کون برتر ہوگا؟ جس کے پاس زیادہ نالج ہوگی، جو اپنے دماغ کو زیادہ بہتر طریقے پہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کسی انسان کے پاس بہت قوت ہو، جو کشتی ہوتی ہے جب فائٹ، اس کشتی میں ایک بہت طاقتور آدمی بھی بظاہر طاقتور وہ ہار جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو کمزور آدمی بظاہر ہوتا ہے اس کا دماغ زیادہ تیز ہے، وہ داؤ پیش زیادہ اچھی طرح استعمال کر لیتا ہے۔ تو آخری انالیسز میں یہ انسان کا دماغ ہے جو اسے برتر بناتا ہے۔ تو اگر دیگر جانداروں پہ وہ اسے برتر بناتا ہے تو انسانوں کے درمیان بھی وہی برتر ہوگا جو دماغ کے میدان میں برتر ہوگا۔ اور دماغ کے میدان میں ابھی جیسے ہم نے وہ مسافہ کرنے کی مثال لی تھی، دماغ کے میدان میں سارا پروسیس اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کتنی کھلے رکھتے ہیں، آپ کان کتنے کھلے رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے، اس انفارمیشن کو آپ اپنے دماغ میں پروسیس کیسے کرتے ہیں، اور پروسیس کرنے کے بعد آپ اس کے مطابق ایکٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ میدان میں اگر آپ آ گئے ہیں اور اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو سمجھیے کہ لیڈرشپ کی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مسلمان لیڈر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن یہ اس بنیادی بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے تو سمجھیے لیڈرشپ کی ہمارے سامنے۔ ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دو آدمی ہو، ان میں سے کسی خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک آدمی لیڈر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا فالوور۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کی بات لوگ نہ مانیں، یا یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی بات مانیں؟ کوئی ہے ایسا جس کا خیال یہ ہو کہ اسے اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بات نہ مانی جائے؟ ایسا نہیں ہے نا، کوئی ہے ایسا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ آپ کے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات نہ مانیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ خواہش کہ لوگ میری بات مانیں، دوسرے الفاظ میں میرے پیچھے چلیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کریں، یہ خواہش تو لیڈرشپ کی خواہش ہے۔ یہ تو ایک نیچرل خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو لیڈر نہ بننا چاہتا ہو۔ اگر ہم اسی کو لیڈر کہیں کہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے لوگ باقی اس کی بات مان رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اتنا بڑا لیڈرشپ کے حوالے سے ایک حقیقت ہے جس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کے پاس یہ مقام ہوتا بھی ہے کہ جب لوگ اس کی بات مان رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی وہ لیڈر ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آگے بڑھانے کا ایک انتظام رکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہوں کہ ہماری بات مانی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا چھوٹا بھائی کبھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ ایسی ضد کرتا ہے کہ آپ اس کے کہنے کے مطابق چل پڑتے ہیں، تو دراصل آپ اس وقت اس کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ اس سے اتنے بڑے ہیں کہ وہ تو ابھی آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کا